بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 5 فروری یعنی کل ہم پورے پاکستان میں اور جہاں جہاں پہ پاکستانی ہیں یا ہمارے کشمیری بھائی ہیں، ہم یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں۔ اس سال اور پچھلے سال مختلف اس طرح سے تھا کہ جو 5 اگست 2019 میں انڈیا نے ایک غاصبانہ طریقے سے، ایک بے رحمانہ طریقے سے، ایک بے انصافانہ طریقے سے جس طرح سے مقبوضہ کشمیر کے اسٹیٹس کو تبدیل کیا، تو اس 5 فروری کے دن میں اور اس یکجہتی میں اور بھی جان آ گئی ہے، اور پوری دنیا میں اور بالخصوص پاکستان میں ہم اس بات پہ مصر ہیں کہ عالمی برادری انڈیا کے مودی کے ان جارحانہ اقدامات، جس میں کہ نہ صرف مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے بلکہ اور بھی جتنی اقلیتیں ہندوستان میں، اس پہ بھی مختلف قسم کے ظلم برپا کیے جا رہے ہیں۔ جس طریقے سے ہمارے کشمیری بھائیوں نے پچھلے 1.5 سال سے یہ اذیت ناک ٹائم گزارا ہے، اس سے عالمی برادری کو کے ضمیر کو جاگنا چاہیے، اور ہم یہ اپیل کرتے ہیں بلکہ ڈیمانڈ کرتے ہیں عالمی برادری سے کہ وہ اس مسئلے پہ انڈیا پہ سفارتی، تجارتی اور ہر قسم کا دباؤ ڈالے کہ وہ ہمارے کشمیری بھائیوں کو ان کا جو ایک بنیادی جائز حق ہے، جو اقوام متحدہ کی قراردادوں میں بھی آشکار ہوتا ہے، اس پہ عمل درآمد کرائے اور ان کو مجبور کرے بھارتی سرکار کو کہ وہ اپنے اس رویے کو تبدیل کرے اور کشمیری عوام کو جس اذیت میں مبتلا کیا ہوا ہے اس سے ان کی جان چھڑائی جائے۔ پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں کی سفارتی، اخلاقی اور سیاسی طور پہ مدد کرتا رہے گا، کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اب میں اپنے جو میرے کشمیر کے وزیر ہیں ان سے، علی امین گنڈاپور صاحب سے، شہریار خان افریدی سے، اور جو ہمارے باقی جو کشمیری بھائی یہاں پہ آئے ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ جی علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل پوری دنیا میں، پاکستان میں، پوری دنیا میں جو ہے 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منایا جائے گا، اور پوری دنیا کو یہ میسیج دیا جائے گا کہ کشمیر کی جو آزادی کا حق ہے وہ ان کو ملنا چاہیے۔ میں یہاں پہ جس طریقے سے انفارمیشن منسٹر صاحب نے بتایا، کلیئر کرنا چاہتا ہوں پوری دنیا کو، ہندوستان کو، پوری دنیا کو میسیج دینا چاہتا ہوں پاکستان کی طرف سے کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی افواج جو ہے وہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ تھے، ہیں، اور جب تک ان کو آزادی کا حق نہیں ملے گا ان کے ساتھ رہیں گے۔ جو ایک سازش کی ہے بھارت نے، اسپیشلی مودی جو ایک فیسسٹ کے طور پہ سامنے آیا ہے ابھی، اور ایک جمہوریہ سے اس نے بھارت کو کچھ اور ہی بنا دیا ہے، اور اس نے جو ڈیموگرافی چینج کرنے کی ایک سازش کی ہے جس کو ہم مسلط کرتے ہیں، اس میں تقریباً 1.7 ملین 17 لاکھ لوگوں کو ابھی تک ڈومیسائل ایشو کیے گئے ہیں کشمیر کی سٹیزن شپ پہ، اور ان کا پلان یہ ہے کہ 1 سال میں یہ اس کو 3 ملین مزید بھی ڈومیسائل دیں گے۔ ہم اس کو مسلط کرتے ہیں، یہ انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن ہے، یہ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں منظور ہوئی ہیں کشمیر کے حوالے سے ان کی جو ہے وائلیشن ہے، ہم اس کو مسلط کرتے ہیں، اور ہم اقوام متحدہ سے یہ پرزور اپیل کرتے ہیں کہ جو قراردادیں منظور کی ہیں انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ان پہ عمل درآمد کرائیں، اور جو کمٹمنٹ کی ہے پاکستان نے اور انڈیا نے کشمیر کے اوپر، پاکستان ابھی کمٹمنٹ قائم ہے، اور انڈیا کو پابند کیا جائے کہ وہ اس پہ قائم ہو، اور جلد سے جلد رائے شماری کی جائے، پلیبیسائٹ کیا جائے، اور جو فیصلہ بھی کشمیر کی عوام کرے گی پاکستان ان کے ساتھ ہے اور ان کا ساتھ دے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز کہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جس طریقے سے کہا تھا کہ میں کشمیر کا وکیل اور سفیر بن کے پوری دنیا میں مقدمہ لڑوں گا، تو الحمدللہ
اس کے بہت بہتر نتائج سامنے آ رہے ہیں، اور وہ ایک مسئلہ کشمیر جو کہ بالکل خاموش تھا اب پوری دنیا میں اس کے اوپر بات چیت بھی ہو رہی ہے. اور میں ان تمام انسانی حقوق کے اداروں کا، تمام ان UK پارلیمنٹیرینس کا، مختلف ممالک کے سینیٹرز کا، اور ان اداروں کا، ساتھ ساتھ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کا، جنہوں نے پاکستان کے موقف کی، کشمیر کی آزادی کے لیے کشمیری بھائیوں کے بہنوں کے موقف کی تائید کی اور اس کے لیے آواز اٹھائی. ان کا شکر گزار ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ اپنی یہ بھرپور ساتھ جاری رکھیں گے. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ہم لوگ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ہمارے جو کشمیری بہن بھائی ہیں، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ ایک جارحیت کے خلاف پچھلی 7 دہائیوں سے مقابلہ کر رہے ہیں اپنی آزادی کے حق کے لیے، اور انشاءاللہ بہت جلد انشاءاللہ وہ آزادی کی فضا میں سانس لیں گے. میں یہاں پر تعارف کرا دوں ہمارے فیض نشبندی صاحب اور حسین خطیب صاحب جو ہمارے کنوینر ہیں آل پارٹی یوتھ کانفرنس کے. میں گزارش کروں گا کہ پہلے وہ آپ سے کوئی بات کر لیں اس حوالے سے، اور پھر شہریار افریدی صاحب بات کر لیں. تو سوری، اس سے پہلے کہ یہ مخاطب ہوں، میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے صدر پاکستان کل آزاد کشمیر میں اسمبلی سے وہاں پہ جائیں گے، ملیں گے، خطاب کریں گے. اور اسی طرح ہمارے پرائم منسٹر عمران خان وہ بھی کل کوٹلی میں وہاں پہ اپنے کشمیری بھائیوں سے ملاقات بھی کریں گے اور ان سے عوام سے خطاب بھی کریں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستانی عوام اور حکومت پاکستان عظیم جذبے سے، محبت سے کشمیر سالیڈیرٹی ڈے منا رہی ہے. یہ صرف 5 فروری نہیں ہے، بلکہ 1947 سے حکومت پاکستان اور پاکستان کے بہادر عوام کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. مقبوضہ کشمیر کے عوام، پاکستانی عوام اور حکومت پاکستان کے ڈپلومیٹک، مارل اور پولیٹیکل سپورٹ کے شکر گزار ہیں. تحریک آزادی کشمیر دراصل تحریک تکمیل پاکستان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کشمیریوں کے اور پاکستانی کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں. ہم مقبوضہ کشمیر کے عوام کلیئر ورڈز میں چاہے انڈیا کتنا بھی ظلم کرے، ہم اپنی تحریک حصول حق خود ارادیت کے لیے جاری رکھیں گے. میں ایک دفعہ پھر منسٹر آف کشمیری افیئرس کا، بالخصوص علی امین گھڑا پور صاحب کو، جن کی قیادت میں کل اکراس دی پاکستان اور دنیا بھر میں کشمیر سالیڈیرٹی ڈے منا رہے ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جس احسن طریقے سے انہوں نے اپنا وعدہ کو نبھا رہے ہیں. انہوں نے مظفر آباد میں کہا کہ نہ صرف میں ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان بلکہ ایمبیسڈر آف کشمیر کا کیس لے کے دنیا بھر میں ہر فورم پہ اس کو اجاگر کروں گا اور کشمیریوں کو اپنا حق خود ارادیت دلوانے میں ہر ممکن کوشش کروں گا. میں ایک دفعہ پھر حکومت پاکستان کا اور پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں آج کی اس پریس کانفرنس میں جن حضرات نے ہمیں مدعو کیا اور سامنے میڈیا سے تعلق رکھنے والے حضرات، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ اس طرح کی تقاریر
جاری و ساری رہیں گی، اور آج کی پریس کانفرنس کے حوالے سے میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس طرح سے مسئلہ کشمیر پر پاکستان نے پہلے سے زیادہ سٹینڈ لیا، دبنگ طریقے سے اس کو اجاگر کیا، وہ قابل تعریف ہے۔ کل جو دن ہم منانے جا رہے ہیں، یوم یکجہتی کشمیر، یہ جس طرح سے جو ہم دیکھ رہے ہیں باہر، اس کا انتظام کیا جا رہا ہے، وہ قابل تعریف اور بہت اعلیٰ ہے۔ اس طرح کی یکجہتی پہلے ہمیں کم ہی دیکھنے میں آئی۔ میں شکر گزار ہوں پاکستانی عوام کا، خصوصاً حکومت پاکستان کا، کہ مسئلہ کشمیر پر جس طرح سے عالمی سطح پر آواز اٹھائی جا رہی ہے، اقوام عالم جس طرح سے کشمیر کو سن رہا ہے اور اس کو سمجھ رہا ہے، یہ محترم وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی بدولت ہے۔ جس طرح سے وہ باہر نکلے، کشمیر پر انہوں نے جو آواز اٹھائی، UN میں انہوں نے جس طرح سے کشمیر کا تذکرہ کیا، ہمیں اس سے کافی پذیرائی ملی اور مسئلہ کشمیر پہلے سے زیادہ اجاگر ہوا۔ دنیا جانتی ہے وزیر اعظم پاکستان نے حکومت ہند کو بارہا مذاکرات کی دعوت دے کر اپنے امن پسندی کا ثبوت دیا۔ انہوں نے نہ صرف اپنے بیانات سے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی تلقین کی، اس کی راہ ہموار کی، بلکہ ابھی نندن جیسے عملہ آور کو واپس بھیج کر اس کا عملی مظاہرہ بھی کیا۔ اس کے برعکس مودی سرکار نے جس دہشت گردی کا علم اٹھایا ہوا ہے اور جس طرح سے وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلانے کا عملی مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ دنیا جان چکی ہے، اور دنیا سمجھ رہی ہے کہ دہشت گردی کا سرغنہ کون ہے اور کہاں سے پھیلائی جا رہی ہے۔ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے حکومت ہند نے بھرپور کام کیا، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، پاکستانیوں کو بدنام کرنے کے لیے اور کشمیریوں کو دہشت گرد بنانے کے لیے، دہشت گردی کا لیبل لگانے کے لیے جس طرح سے وہاں کی فرقہ پرست تنظیموں کا ہمارے سامنے سوشل میڈیا میں ہم روز دیکھتے ہیں، اس سے بڑا کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے۔ دنیا جان چکی ہے کہ اس وقت اگر دنیا میں سب سے بڑا دہشت گرد ملک ہے یا دہشت گرد کوئی حکومت ہے تو وہ BJP ہے۔ اس آج کی یکجہتی، یہ جو کل ہم منانے جا رہے ہیں، اس کے لیے ہم پھر ایک دفعہ شکر گزار ہیں جس طرح سے پاکستانی عوام ہمارے لیے دل و جان سے اپنا محبت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ ایک مثال ہے۔ ابھی 26 جنوری کو جو دہلی میں یوم جمہوریہ منایا گیا، آپ نے دیکھا وہاں بھی ایک اشارہ تھا کہ وہ لوگ بھی اس حکومت کو ناپسند کرتے ہیں اور پاکستان کے لیے ایک جذبہ رکھتے ہیں، اور وہاں پر مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے لیے جو آواز اٹھی، یہ ایک مثالی آواز تھی اور جو ایک تاریخ میں لکھی جائے گی۔ تو انشاءاللہ باقی رہا کہ امن پسندی کے لیے جس طرح سے پاکستان نے ہمارا یہ جو سیالکوٹ میں پیچھے بنا سکھوں کا گرودوارہ کرتارپور کا، یہ ایک پریکٹیکلی انہوں نے ایسا کر کے دکھایا۔ اور اس کے برعکس دیکھیں
हुकूमत हिंद ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा, गोल्डन टेम्पल की बेहरमती की, और जितनी भी मसाजिद हैं उनकी बेहरमती जारी है। वो साबित करता है कि वो सिर्फ वहाँ पर हिंदुता चाहते हैं, वहाँ पर कोई और मज़हब उनको कबूल नहीं है। मैं फिर एक बार आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस जज्बे के साथ आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की। अस्सलाम वालेकुम। आखिर में जी मैं बस आप सब से, मीडिया के भाइयों से, जिसमें कि आपका हमेशा एक बहुत बड़ा किरदार रहा है इस दिन को कामयाब बनाने के लिए, आवाम को तक पैगाम पहुंचाने के लिए, उनको मुतहर्रिक करने के लिए, ये रोल आप कल भी अदा करेंगे, अदा करते आए हैं। और इंशाअल्लाह हम यही उम्मीद रखते हैं कि जो कश्मीर के जो हमारे भाई हैं, बहन भाई हैं, हम उनके साथ मुकम्मल यकजहती के साथ उनके शाना बशाना खड़े हैं। और हम यही इसी उम्मीद के साथ और इस यकीन के साथ, बल्कि जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस कॉज़ को नए सिरे से जो एक नई वलवला पैदा किया है, इंशाअल्लाह हम यही उम्मीद करते हैं कि हम हर इंटरनेशनल फोरम्स पे, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से, हर पहलू से हम इंडिया को बेनकाब करेंगे और अपने कश्मीरी भाइयों के लिए एक रोशन मुस्तकबिल की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, कश्मीर के हवाले से कि जो आपकी अपोजिशन है वो इल्ज़ाम लगाती है हमेशा कि जनाब अली इमरान खान ने मोदी के साथ मिलकर कश्मीर का और ये एक अहम इशू है जो लोगों के जहनों में है। एक तरफ तो आप यकजहती बना रहे हैं और दूसरी तरफ आपके इख्तलाफात हैं, इसको कैसे आप कहेंगे? अली गन्नापुर साहब, मौलाना फजल रहमान साहब को बहुत बेहतर जानते हैं आप बताएं कि ये वो इस तरह का प्रोपेगेंडा क्यों कर रहे हैं? पहले मैं जवाब आप करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल आपका बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। कल पार्लियामेंट्री कमेटी कश्मीर की मीटिंग थी जिसमें शीरी रहमान साहिबा, जिसमें तमाम खुरम दस्तगीर साहब, निसार चीमा साहब, तमाम अपोजिशन दोनों पार्टीज़ के, ख़ासकर तमाम अपोजिशन पार्टीज़ के मेंबरान भी थे। उन्होंने ना सिर्फ इस चीज़ को रद्द किया जो पीडीएम के मुख्तलिफ जलसों में ये आवाज़, ये जुमला कसा गया, जिसको मैं दोहराना भी और उसको किसी लेवल पर उस पर बात करना भी तौहीन समझता हूँ, क्योंकि इस कौम की जो कमिटमेंट कश्मीर के साथ है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद कश्मीर के साथ जो कमिटमेंट इस धरती माँ और इस धरती माँ के तमाम स्टेक होल्डर्स की, उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो एक तो ये चीज़ मैंने क्लैरिफिकेशन देनी थी। दूसरी चीज़, खुदारा पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर और पाकिस्तान की मीडिया पर हैं, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हैं। हमने सॉलिडारिटी ऐसे मनानी है कि जब हमारी यूनिटी होगी, जब हम पॉजिटिव तरीके से हाईलाइट करेंगे तो इंशाल्लाह पूरी दुनिया उसको फिर सीरियसली। तो मेरा फैमिली से आप क्या मुसर हैं इनके काम से? क्योंकि मौलाना फजल रहमान 10 साल तक रहे तो कोई बर्दाश्त नहीं। आज जहाँ उठाए हुए इनका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, कश्मीरी आए हमारे पास, तो क्या आप इनके काम से रुकने नहीं? सवाल मुझसे? जी सर। सवाल तो वैसे ये हमारे लिए बनता नहीं है। सवाल जिनसे आपने किया उन्होंने जवाब दे दिया। अलबत्ता मवाजना के लिए अगर आप मुझसे सवाल करते हैं तो मवाजना ये है कि हमें मौलाना साहब मेरे दोस्त हैं और बहुत उनसे मोहब्बत भी है, मगर कश्मीर पर जो उनको करना चाहिए था वो करके नहीं दिखाया। बल्कि उन्होंने जो हमारे साथ दिल की बातें की हैं वो मैं यहाँ पर माइक पे कहना नहीं चाहता हूँ। यह है कि आज की इस पॉलिसी पर देखा जाए जो हुकूमत पाकिस्तान की आज की, इससे बज़ाहिर तो आप सब जानते हैं, मगर अंदर से भी हमें जो इत्तलात मिलती हैं कि कश्मीर से जो मोहब्बत आज की हुकूमत रखती है, पहले इस तरह का वो वलवला नहीं था। जी फैज़ पराचा। सिचुएशन है 1947 से कि
سلامتی کونسل نے قرارداد منظور کی، بھارت کے کہنے پر منظور کی، اور ہم ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ استصواب رائے ہوئے کشمیر میں تاکہ مسئلہ حل ہو جو اقوام متحدہ اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق ہے. لیکن اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے کو، تو 1949 کا جو فلسطین کا ایریا تھا وہ اب 2021 میں سپر کر چند کلومیٹر تک پھیل گیا ہے. تو جہاں پر چوتھے جنیوا کنونشن کی کہ وہاں 17 لاکھ یا 18 لاکھ لوگوں کو ڈومیسائل دے دی ہے، نان کشمیریوں کو وہاں کی جو جغرافی چینج ہو رہی ہے، تو ہم کچھ اور بھی کر سکتے ہیں جو جن کو ہم نے روکا تھا. CPM جب ہوئے تھے، جب لائن آف کنٹرول پر سیز فائر لائن کا معاہدہ 2003 کا ہوا تھا، جب 9/11 کے بعد ایک نیریٹو چینج ہوا تھا جو بھارت پوری دنیا کو بتاتا تھا کہ پاکستان انفلٹریٹ کرتا ہے، دہشت گردی کرواتا ہے، تو اس نیریٹو کو ریورس کیا جا سکتا ہے اس طرح سارے پروسیجر. دیکھیں جی، آپ کا سوال اہم ہے، موازنہ بھی آپ نے کیا فلسطین کے ساتھ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ہماری حکومت نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے 71 سال سے اس پہ بات ہو رہی ہے، لیکن پاکستان ایک امن پسند ملک ہے. پاکستان قانون کی حکمرانی مانتا ہے. ہم یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں سے پہ یقین رکھتے ہیں اور ہم یہی امید رکھتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں جو ابھی ہوا ہے پچھلے 2 سالوں میں، تو اس سے یہ ضرور ہوا ہے کہ پاکستان کی جو ایک حکمت عملی تھی، جس طریقے سے، جس بردباری سے اور جس میچورٹی اور جس استحکام کے ساتھ پاکستان نے کشمیر کے ایشو کو عالمی سطح پر روشناس کرایا. ہمارے پرائم منسٹر نے جس طرح سے کہ دنیا کے سب سے بڑے فورمز پہ جا کر جس بھرپور طریقے سے ایک ترجمانی کی کہ وہ جس طرح کہ کہا گیا کہ کشمیر کی جو کاز ہے وہ دوبارہ مین سٹریم میں آ گئی ہے، کیونکہ ماضی میں اس کو ایک قسم کا ایک بس اس میں زبانی جمع خرچ ہوتا تھا، کوئی خاص ٹھوس اقدامات نہیں کیے جا سکتے، جبکہ ہماری حکومت نے اس کو متحرک کیا ہے. اور آپ دیکھیں جس طرح کل بھی پرائم منسٹر صاحب، صدر صاحب جا رہے ہیں، اور بنیادی طور پہ یہی ہوتا ہے. دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا طریقہ ہے وہ ظاہر ہے کہ جس طرح کی حکومت انڈیا میں آئی ہے، میرا خیال ہے کہ پچھلے 70 سال میں اس جیسی ظالم اور اس جیسی کیا کہتے ہیں اس کو اپنی جو غیر جمہوری اقدامات اور ایسے اقدامات جس کا کہ نہ جمہوریت کے ساتھ تعلق ہے، انکلوسیونیس یا سیکولر ہونا انڈیا کا، وہ ساری ایکسپوز ہو گئے ہیں کہ جس طرح وہ RSS کی آئیڈیالوجی کو لے کے چل رہے ہیں. تو اس میں جو پرائم منسٹر صاحب کی جو تقریریں ہیں وہ بڑی اسٹریٹجک ہیں، اور اس نے انٹرنیشنلی ہماری جو کاز ہے وہ اس کو پہلے تو باہر کا میڈیا اٹھاتا ہی نہیں تھا، لیکن یہ جس طرح کی حکومت وہاں پہ آئی ہے اور جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب نے اپنے الفاظ کا چناؤ، اپنی تقریر کا محور جس طرح سے رکھا، اس سے اس کاز میں انٹرنیشنل میڈیا بھی اور انٹرنیشنل فورمز بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ایک لمبا سفر ہوتا ہے، خاص طور پہ جب ایک پرامن طریقے سے آپ اس مقصد کو حاصل کرنا چاہیں، ورنہ جو دوسرا آپشن ہوتا ہے وہ تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ بر صغیر کے دونوں ممالک اس کو افورڈ کر سکتے ہیں. تو یہ جدوجہد جاری رہے گی. آسیہ اندرابی کی جو فیملی ہے، انہوں نے پاکستان میں آ کر پارلیمنٹ ہاؤس بھی گئے اور وزارت خارجہ سے بھی مطالبہ کیا کہ ان کی جو رہائی ہے اس کے لیے ICJ سے جو ہے نا وہ رابطہ کیا جائے. کیا حکومت پاکستان حریت لیڈرز کی گرفتاری کو رہا کرانے کے لیے کیا ICJ سے کنسرن کر رہی ہے؟ سیکنڈ سر، کنٹرول لائن کی صورتحال کے اوپر حکومت پاکستان ابھی تک مثبت حکمت عملی نہیں اپنا سکی. جو کنٹرول لائن کی عوام ہے اس کو محفوظ رکھنے میں آپ لوگ کیوں نہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ بڑا تنقید کا نشانہ بناتے تھے جو انہوں نے کشمیر کے لیے کچھ نہیں کیا، لیکن ہم بھی 2-3 سال سے کور کر رہے ہیں، بہت کم آپ نظر آتے ہیں اور آپ دوسروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. آپ نے کیا؟ میں پہلے اس کا جواب دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو میں تنقید کا نشانہ بناتا ہوں، اس کی کرپشن پہ بناتا ہوں، اس کے ان اقدامات پہ بناتا ہوں کہ جو اس نے پاکستان کے خلاف کیے، پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف کیے. اگر انہوں نے کوئی کارنامہ یا کوئی اپنے استعمال کی اپنی انرجی کشمیر کے لیے جو مجھے نظر نہیں آئی ہیں،
क्योंकि वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे जो शहरार अफरीदी साहब हैं। मैं कश्मीर अफेयर्स का मिनिस्टर हूँ, थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन मुझे नज़र नहीं आया कश्मीर अफेयर्स के मिनिस्टर के ज़्यादा रोशनी मुझ पर शहरार अफरीदी साहब डाल सकते हैं। लेकिन अभी आपके सामने जो 2 लोग बैठे हैं मेरे राइट और लेफ्ट पे, ये ऑल पार्टी लीडर कॉन्फ्रेंस जो मेन स्टेक होल्डर है, ये दोनों उनके कन्वीनियंस हैं, कोई हमारे बनाए हुए नहीं है। आपने उनके अल्फाज सुन लिए हमारे तौर पर, उन्होंने कहा कि जी अब जो पॉलिसी इस हुकूमत की है कश्मीर के ऊपर, उससे ये लोग मुतमईन हैं और पहले से बहुत बेहतर हैं और पहले से बहुत जामिया किस्म का भी कश्मीर के ऊपर काम हो रहा है। तो मेरे ख्याल में आपको जवाब मिल गया इसका। मैं आपका बाद में पहले 64 10 सालों में कश्मीर कमेटी की मीटिंग्स हुई, 28 मीटिंग्स हुई और 64 प्रेस रिलीजेस जारी हुई। लेट मी रिपीट, 28 मीटिंग्स हुई 10 सालों में और 64 प्रेस रिलीजेस जारी हुई। अब मुझे बताइए कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के सोच और फिक्र के मुताबिक पार्लियामान सियासी किबला और काबा होता है और वॉइस ऑफ द नेशन होती है। पार्लियामेंट्री यूनियंस के साथ, इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन के साथ, तमाम पार्लियामान्स के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ, ह्यूमन राइट्स के साथ, ग्लोबल की फोरम्स में कहीं भी मौलाना साहब ने किसी लेवल पर कोई रोल प्ले नहीं किया। चाहे वो लॉ फेयर हो, चाहे वो कल्चरल फ्रंट हो, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो एकेडेमिया हो, चाहे वो यूथ एंगेजमेंट हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, चाहे ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हो, किसी किस्म की कोई इंटरेक्शन मौलाना साहब ने नहीं की। अब बात आती है आप पे, उनकी आसिया अंदराबी साहबा मेरी बहन की जो बात है, सबसे पहले तो उनकी कमिटमेंट, उनके और उनके हस्बैंड को कासिम फत्तू साहब 28 साल से बिहाइंड द बार्स हैं। उन्होंने नेल्सन मंडेला साहब का भी रिकॉर्ड, बल्कि 29वां साल है उनका। हमारा काम है कि हम प्रोएक्टिव अप्रोच के ज़रिए थ्रू लॉ फेयर कि हम लीगल फेटर्निटी जो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ हैं उनके थ्रू, तो इस पे अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है। और कल इसकी ब्रीफिंग तमाम पार्लियामान को दी गई कि लॉ फेयर के थ्रू प्रिजनर ऑफ कॉन्शियंस हो, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, चाहे औरतें हों, विमेन राइट्स के हवाले से हो, चाइल्ड राइट्स के हवाले से हो, जिस तरह कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में बच्चे और बच्चियों को फेंक दिया गया, फिर यूएपीए लॉ, फिर डिजिटल एरा में कोई अगर आप ट्वीट करते हैं, कोई चीज़ पोस्ट करते हैं, तो आपको, चाहे वो आप सहाफ़ी हो, चाहे वो एक्टिविस्ट हो, आपको जेल में फेंक दिया जाता है। और ऑन टॉप ऑफ दैट सबसे बड़ा जो जुल्म और बर्बरियत का जो बाजार जो हिंदुस्तान ने गर्म किया और जिसको ग्लोबली हाईलाइट करना है, वो ये है कि डेमोग्राफिक टेररिज्म कर रहा है, इंफॉर्मेशन टेररिज्म कर रहा है। EU डिसइंफो लैब ने उनको एक्सपोज कर लिया और इंटरफेथ हार्मनी पे वो रिलीजियस टेररिज्म भी कर रहा है। तो ये वो तमाम इस्तिलाएं हैं जिसको मेरे प्राइम मिनिस्टर फॉर गिलगित बल्तिस्तान एंड आज़ाद कश्मीर अफेयर अली अमीन गंडापुर साहब और हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर एज अ टीम, जितने भी स्पोक्स पर्सन हैं, जो प्राइम मिनिस्टर की जो कोर टीम है और जो कश्मीर कमेटी की टीम है, इस पर एज ए टीम काम कर रही है। और इसके लिए ग्लोबल परसेप्शन और ग्लोबल नैरेटिव अब अल्हम्दुलिल्लाह बदल गई है। जी इंशाअल्लाह। इस वक्त जो हर साल पाकिस्तानी कश्मीर के साथ हम यकजहती मनाते हैं, इस साल देखने में आ रहा है कि एक तरफ जो हुकूमत का और पीडीएम का यहाँ की जो पंजा आजमाई है वो आज़ाद कश्मीर में नजर आ रही है। फैसलाबाद में पीडीएम जलसा कर रही है, कोटली में जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जलसा कर रहे हैं। क्या ये मैसेज मीडिया की तो जिम्मेदारी है कि हम आपकी जो यकजहती है आपके प्रोग्राम करें, लेकिन क्या हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये तरीकाकार या जो ये किया जा रही है दुरुस्त है? मैं इस हवाले से ये कहूँगा कि मसला कश्मीर के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम पार्टी, तमाम पाकिस्तान की अवाम और पार्टियाँ एक पेज में हैं। अब जो कल जो प्रोग्राम हो रहा है वो मुजफ्फराबाद में एक यकजहती का प्रोग्राम करें, बहुत अच्छी बात है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने और हमने, क्योंकि हम हर साल करते हैं प्रोग्राम, प्रेसिडेंट साहब जा रहे हैं AJK से खिताब करने और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कोटली में अवाम से खिताब कर रहे हैं, ताकि दोनों बॉर्डर जो AJK की हैं वहाँ पर एक मैसेज जाए। अब अगर कल इस दिन के ऊपर PDM कोई और सियासी बात करती है, क्योंकि हमने तो पहले नहीं की, इमरान खान साहब ने तकरीबन कोई अब तक 6-7 जलसे किए हैं वहाँ पे, कश्मीर के हवाले से कभी कोई ऐसी बात नहीं की। अगर वो करते हैं तो मेरे ख्याल में उनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनली और हमारे जो उस पार जो मौजूदा कश्मीर के बहन भाई हैं उनकी दिल आज़ारी हो सकती है। इससे तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि और फॉरम से वहाँ पे कर लें। मुझे उम्मीद है वो नहीं करेंगे। अच्छा, अगर करेंगे तो मेरे ख्याल में आपके सामने आ जाएगा। मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जब नक्शे की बात आई और जब कश्मीर पे बयानात की बात आई, तो मीटिंग्स में अपोजिशन पार्टी का मौक़िफ़ हुकूमत के साथ होता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट हो कि इसको कंट्रोवर्शियल ना बनाया जाए, यूनिटी का मुजाहरा किया जाए। कल सामने आ जाएगा।